بے وضو نماز پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ ایک نہایت ہی متقی پرہیزگار شخص تھا، بہت عبادت کیا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ مرنے کے بعد تو کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں نہایت ہی متقی پرہیزگار تھا، مرنے کے بعد فرشتے میری قبر میں آ گئے اور کہا ہم تجھے اللہ عز و جل کے عذاب کے 100 کوڑے لگائیں گے۔ اس شخص نے کہا میں تو بڑا متقی تھا، بڑی عبادتیں کی ہیں، ریاضات ہیں، میں تو نیکیوں کرنے والا آدمی ہوں، مجھے کوڑے کیوں ماریں گے؟ خیر فرشتوں نے کہا کہ ہم تجھے 70 کوڑے ماریں گے، 80 ماریں گے۔ وہ بندہ بحث کرتا رہا اور کوڑے فرشتے کم کرتے رہے، 50 پہ بھی نہیں مانا۔ بالآخر بحث ہوتے ہوتے فرشتوں نے ایک کوڑا اس کو مار ہی دیا۔ کوڑا لگنا تھا کہ پوری قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ شخص جھلس کر راکھ ہو گیا۔ اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ نہایتی تکلیف میں اور روتے ہوئے اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے کس گناہ کی سزا دی گئی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ تو نے ایک دن ایک نماز ایک دن ایک نماز بغیر وضو کے پڑھ دی تھی، اور یاد کر ایک دن تیرے پاس ایک مظلوم آیا تھا فریاد لے کر، تو نے اس کی فریاد رسی نہیں کی تھی، تو یہ کوڑا اسی کا بدلہ ہے۔ جی ناظرین، ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ مظلوم کی کتنی مدد کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہوئے پاکی ناپاکی کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی اللہ کے حضور کھڑے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن پاک چھو رہے ہوں، تو نہایت ہی ادب کے ساتھ باوضو ہو کر یہ عبادات انجام دیجیے، اپنی عبادتوں کا خیال رکھیں اور مظلوموں کی مدد کریں۔ اگر کوئی جائز سفارش آپ سے طلب کر رہا ہے کہ میرا کام ہو جائے گا، اگر آپ کہہ دیں اور وہ کام گناہ کا نہیں ہے تو آپ سفارش کریں۔ اگر آپ کی مدد سے کسی مظلوم کی ہیلپ ہو سکتی ہے تو آپ ہیلپ کریں، انشاءاللہ عز و جل پھر قبر میں کوڑے نہیں، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی، اور تا حشر آپ جنت کی نعمتوں کو ملاحظہ کرتے ہوئے، لطف اندوز ہوتے ہوئے حشر کے میدان میں پہنچیں گے، اور وہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور پھر جنت میں ابدی دائمن ابدا آپ کا ٹھکانہ ہوگا، پھر وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، وہاں کوئی غم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں کسی غم زدہ کی مدد کر دیں، انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کو غموں سے آزاد جنت کے اندر آپ داخلہ نصیب فرمائے گا۔